صحابی ہوتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں، اور وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر کہتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے 3 اونٹوں کو لے کر جا رہا تھا کہ شاید کہیں اچھا گھاس مل جائے اور میں ان کو بیچ دوں۔ میں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں، ایک شہر سے دوسرے شہر، ان اونٹوں کا گھاس نہیں مل رہا تھا۔ جاتے جاتے راستے میں دیر ہو گئی تو میں ایک صحرا میں، ایک پہاڑی یا اس طرح کی جگہ تھی، وہاں پر ٹھہر گیا۔ دیکھا تو وہاں پر ایک اور پڑاؤ ہے جہاں پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور خیمہ ہے، روشنی بھی ہے، تو میں جا کر ان کے ساتھ بیٹھ گیا تھوڑی وقت۔ وہاں پر ایک بزرگ ملے، کافی اچھے بزرگ تھے، ان سے گپ شپ ہوتی گئی تو خیمے سے آواز آئی، اس خیمے سے کے اندر سے آواز آئی کہ اس بوڑھے شخص کے لیے کہ آپ کے یہاں بیٹی پیدا ہوئی۔ تو شخص کافی غصہ ہو گیا اور اس نے کہا کہ بھئی میری تلوار لاؤ اور میں اس بیٹی کو ابھی اسی وقت اس کا گلا کاٹ دیتا ہوں۔ ایک دفعہ پھر میری بیٹی پیدا ہوگی۔ اتنی ان عرب لوگوں کی نفرت تھی بیٹی پیدا ہونے، یا تو میں اس کو آج اس کا گلا کاٹوں گا یا میں اس کو دفن کروں گا۔ تو یہ غصہ اس کا بہت زیادہ تھا۔ تو میں نے اس شخص سے کہا کہ بھئی آپ ویسے بھی اس کو مارنا چاہتے ہیں اپنی بچی کو، تو خدا را اس کو مارو مت، خدا را اس کو، یہ مجھے بیچ دو، میں لے لوں گا، اسے خرید لوں گا، یہ مجھے دے دو، میں اس کو پالوں گا۔ تو وہ شخص مجھے کہتا ہے کہ بیچوں گا تو ایسے ہی نہیں، کچھ نہ کچھ تو دے۔ میں نے کہا کہ 3 اونٹ میرے ساتھ ہیں، ان اونٹوں میں سے 2 تم لے لو، ایک پر میں بیٹھ جاؤں گا اور یہ بچی کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں۔ اس نے کہا نہیں، 3 دے دو گے تب دے دوں گا۔ تو اس نے وہ 3 بیل مجھ سے لے لیے، بیل نہیں، اونٹ مجھ سے لے لیے، اور وہ بچی لے کر میں روانہ ہوا پیدا۔ میں رفتہ 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 آتا گیا۔ جب ہم نے گاؤں پہنچا، شہر پہنچا، گھر آیا اور بچی کو اپنی بیوی کو دیا کہ اس کو پالو، اس کو پالنا شروع ہو گیا۔ وہ بچی تھوڑی بہت بڑی ہو گئی، وہ میرے ساتھ کھیلنے لگی، میری داڑھی میں انگلیاں ڈالنے لگی، مجھے کافی مزہ آتا تھا، وہ مجھے دیکھ کر ہنستی تھی، میرا دل جو ہے بہت بڑا ہو جاتا تھا۔ مجھے ایک چسکا سا لگ گیا اس کا، یہ تو بہت بڑی بات ہے، بیٹی کا ہونا تو گھر میں بہت بڑی بات ہے، بڑی خوشی لاتی ہے بچی کا ہونا۔ تو میں گھر میں اس طرح ٹہلتا رہتا تھا، بچی میرے ساتھ کھیلتی رہتی تھی۔ ایک چسکا سا لگ گیا میرے دل کو، میں عرب کے ان ڈیروں میں گھومتا رہتا، جہاں پر کوئی پہاڑی ہوتی، جہاں پر کوئی ایسا شہر ہوتا جہاں پر لوگ بچیوں کو دفن کرتے تھے، قتل کرتے تھے، میں ان کو بچی خرید لیتا تھا، اور وہی ایک میری قیمت ہوتی تھی۔ 3 اونٹ دے کر میں ایک بچی کو خریدتا۔ اتنا وقت گزرتا گیا کہ لوگ خود آ کر مجھے بیٹیاں دے کر چلے جاتے تھے، اور میں ان کو 3 اونٹ دے دیتا تھا۔ میرے کاروبار میں اللہ تعالیٰ نے برکت ڈالی۔ وقت گزرتا گیا، وہ بچہ میرے ساتھ کھیلتی رہتی تھی، مجھے ابا ابا کہتی تھی، اور وہ محبت میری اتنی بڑی تھی کہ میں اپنے آپ کو دنیا کا بادشاہ سمجھنے لگا۔ اور آج وہ شخص رو رو کر کہتا ہے کہ آج میرے گھر میں 350 بچیاں ہیں، 350 بچیاں میرے گھر میں ہیں، اور میرا گھر جو ہے وہ گھر نہیں ہے، میرا گھر وہ گھر نہیں ہے، اب وہ ایک بہت بڑا محل بن گیا ہے، جس میں 350 بچیوں کے لیے 350 کمرے بن گئے۔ یہ اس وقت کی بات ہے، لیکن اس وقت کی بات۔ تو اس شخص نے رو رو کر کہا کہ میرے عرب کے لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے ہیں، زندہ مار دیتے ہیں، اور میں نے اس کا چسکا لیا، اس کا مزہ لیا۔ آج میں عرب کا سب سے بڑا سوداگر ہوں، عرب کا سب سے بڑا گھر میرا ہے، اور وہاں سے بڑی برکت جو ہے میری ہے۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ عرب میں سے اگر محمد کے بعد مجھے کسی پر رشک آیا ہے وہ تم، یعنی اس شخص نے ان پرائی بچیوں کی دیکھ بھال کی، ان کی خدمت کی۔ تو 52 ممالک کا بادشاہ کہتا ہے کہ مجھے تم پر رشک آ رہا، تو بیٹیوں کا پالنا، بیٹیوں کا ہونا اتنی بڑی عظمت کی بات ہے۔